بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس فیصلے کو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جو وضاحت کی درخواست تھی وہ غیر ضروری تھی اور جو ڈیلنگ ٹیکٹس تھے وہ؟ جی دیکھیں، اب اس جو کلیریفیکیشن ایک طرح سے دی ہے سپریم کورٹ نے اپنے شارٹ آرڈر کی، اس کے بعد جو حکومت کا یہ نمبروں کا کھیل رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم 2/3 میجورٹی لے لیں، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ نے یہ اس کلیریفیکیشن میں کہہ دیا ہے کہ جو انہوں نے جتنے بھی ممبرز تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ، جن کی لسٹ باقاعدہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھی ہوئی ہے، وہ جو لسٹ کے جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے انہوں نے ابھی جوائن کیا ہو پی ٹی آئی کو یا نہیں کیا ہو، یا ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز ہیں۔ اب اس کی بہت اہمیت ہے یہ ان الفاظ کی، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری ممبرز ہو گئے ہیں سارے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آرٹیکل 63A جو آئین کا ہے ان پہ لاگو ہوتا ہے۔ اور آرٹیکل 63A آئین کا کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 63A آئین کا یہ کہتا ہے جس کی تشریح سپریم کورٹ نے اپنے ڈیفیکشن کیس میں کی تھی، جس میں میں وکیل تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ تشریح یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری لیڈر کی ہدایت ہوتی ہے آئینی ترمیم کے بارے میں، وہ لازم ہے کہ جتنے ممبرز ہیں پارلیمنٹری پارٹی کے وہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ اگر پارلیمنٹری لیڈر نے کہہ دیا کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا، تو نہ صرف اگر آپ نے ووٹ کر دیا تو نہ صرف آپ نااہل ہو جائیں گے بلکہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ اب یہ جو کاؤنٹنگ گیم میں سے ووٹ نکل جائے گا۔ میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں پی ٹی آئی سینٹ میں نے ڈائریکشنز دے دی ہوئی ہیں آلریڈی کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا۔ اسی طرح جو پارلیمنٹری لیڈر پی ٹی آئی کی ہیں نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بھی دے دی ہیں ڈائریکشنز کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ ووٹ ہی نہیں کرنا۔ تو اب ان کا چونکہ ووٹ وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ پارٹی کے سارے ممبرز ہیں، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے ان کا ووٹ اگر کرتے بھی ہیں تو کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو اس لیے اب گیم ختم ہو گئی۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں ایک طرف ہو کے کہتی ہیں ہم نے امینڈمنٹ کرنی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں وہ اپنے ممبرز کو کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ ہی نہیں کرنا۔ جب وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو 2/3 میجورٹی ساری پارٹیز مل بھی لیں تو 2/3 میجورٹی کا نمبر نہیں بن سکتا۔ اسی لیے میں نے آپ سے شروع کیا تھا کہ اس کلیریفیکیشن کے بعد یہ جو نمبر گیم ہے، نمبر کا کھیل ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ The game is over now۔ اچھا، اس سے پہلے نا جہانگیر جتون صاحب ہمیں جوائن کر چکے، تو ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 41 جو ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے جو کہ مخصوص نشستوں پر تھے، اس میں سے کچھ جو ہیں آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، وہ دیگر جماعتوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی جو نمبر گیم ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ نمبر گیم تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ جہانگیر جتون کی جانب سے ہی کہا گیا تھا۔ وہ انہوں نے درست کہا اپنی میں بھی اس ججمنٹ انہوں نے کلیریفیکیشن پڑھی نہیں، لیکن کلیریفیکیشن اگر آپ پڑھیں تو اس میں واضح لکھا ہے انہوں نے کہ جو جتنے شارٹ آرڈر میں باقاعدہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی لوگوں کی، پارلیمنٹیرینز کی، انہوں نے کہا جتنے اس لسٹ میں ہیں لوگ وہ سارے سمجھے جائیں گے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سارے کے سارے سمجھے جائیں گے جو لسٹ میں ہیں، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ان میں سے کوئی آزاد ہیں وہ پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا تو آرڈر آ گیا، انہوں نے تو کلیریفائی کر دیا۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مخالفت میں بات کر۔ ٹھیک ہے، جو انہوں نے حلف نامہ جمع کروایا وہ تحریک انصاف کے نام کا کروایا، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ دوسرا، یہ جو اہم قانونی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اب اس فیصلے کے بعد اب اس سے متعلق آپ بتائیے گا کہ یہ مؤخر ہو جائے گی، معطل ہو جائے گی، ہوگی نہیں، نمبر گیم تبدیل ہو جائے گا؟ جی، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ اب جو آئینی ترمیم کے لیے ان کو 2/3 نمبر چاہیے، 2/3 لوگوں کا،
यानी इतना नंबर चाहिए कि 2/3 हो जाए ऑफ द टोटल नंबर, जितने भी असेंबली के नंबर्स हैं। तो वो जब तक अब चूंकि पीटीआई के सब समझे जाएंगे पार्लियामेंट्री मेंबर्स जितने भी हैं, वो पीटीआई के पार्लियामेंट्री मेंबर्स समझे जाएंगे, उनको डायरेक्शन हो गया कि उन्होंने वोट नहीं करना, अगर उनमें से कोई वोट करता है तो उनका वोट नहीं काउंट होगा, इसलिए वो नंबर कभी आ ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली नहीं आ सकता, यानी कि उनकी काउंटिंग होगी नहीं 2/3 के लिए। जब वो काउंटिंग में नहीं आएंगे तो 2/3 अथमेटिकली नहीं हो सकता, हिसाब ही नहीं हो सकता इस तरह कि आप उस तक पहुंचे। इसलिए अब वो उनके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं रही कि आईनी तरमीम करें। अब वो सिर्फ वो जो नंबर उन्होंने इंक्रीज किया था, अब सिर्फ उस पे ही उनको इत्तेफाक करना पड़ेगा, जो नंबर जजेस का किया था, जो आम कानून के जरिए हो सकता है। सही, यानी आप कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद जो बेसिकली कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि हमारे नंबर पूरे हैं, वो नंबर गेम मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है और इसके असरात जो हैं वो हमें अब नजर भी आएंगे। जो हमें तेजियां नजर आ रही थी विफाकी दारुल हुकूमत में, उसके ऊपर हमें असरात नजर आएंगे। अली साहब जी बिल्कुल, आप देखिए ना, अभी जो सुबह अखबार में लिखा था कि आज वो लेके आ रहे हैं एक तरमीम आईनी, और उसका जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही थी वो ये थी कि शायद उन्होंने वो जो आज़ाद लोग हैं, जो आज़ाद समझ रहे थे वो लोग कि आज़ाद हैं, उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने अपनी तरफ ले लिया है, और उसकी कभी तादाद बताते थे कि 7 हैं और 8 हैं, 9 हैं, और हम उन 7, 8, 9 लोगों से वोट लेके हम आईनी तरमीम कर लेंगे नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। अब वो चूंकि अब वो 7, 8 लोग उनके पास नहीं रहे, और अगर हैं भी तो उनका वोट ही काउंट नहीं हो सकता आईनी तरमीम के लिए, तो मेरा ख्याल है अब वो शायद इसको गिव अप कर दें और अब वो लेके भी ना आए। अगर लेके आ भी गए तो चूंकि स्पीकर और जो चेयरमैन हैं वो बाउंड हैं इस आर्टिकल 63A आइन के, तो वो उनके वोट काउंट ही नहीं होने देंगे। तो ये पोजीशन है। अब उनको बेफायदा लगता है ये सारा जो काम उन्होंने यहाँ कोशिश की। सही, इसके असरात जो है, इसकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फैसले की। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे।